اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہو گیا ہے اور آج رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی پہلی طاق رات ہے۔ اب تیسرے عشرے کے بارے میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک ایسی رات عنایت فرمائی جسے شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس کا اجر اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے زیادہ رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج 21 رمضان المبارک کی رات ہے، یعنی کہ پہلی طاق رات ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ شب قدر کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، یہ کتنی برکت والی رات ہے، کتنی عظمت والی رات ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شب قدر کی رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں، اور جس شخص نے خوشی و خضوع کے ساتھ اس رات کو عبادت میں گزارا، گویا اس نے 83 سال اور 4 ماہ عبادت کی۔ اتنا زیادہ اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ رات نازل کیسے ہوئی؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مختلف شخصیات جیسے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو وہ ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ میری امت کی عمریں تو بہت زیادہ چھوٹی ہیں۔ تو فوراً جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر سورۃ قدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک مسرت سے چمک اٹھا، اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے صدقے اللہ رب العزت نے اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی، اور جس کا اجر 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا فضل اللہ رب العزت نے اس امت پر فرما دیا، اور بہت سے ایسے بدقسمت لوگ ہیں جو اس رات کو بھی عام راتوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا، بلکہ اس رات آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر کی رات ہو اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سن لے، قبول کر لے، اور ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات آپ نے عبادت تو کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک چھوٹا سا عمل بھی ضرور کرنا ہے۔
اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا، اور ویسے بھی اس رات اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور اپنے بندوں کو طرح طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس رات آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ جو 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے آپ نے پڑھنے ہیں، ان کو 2 کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ 2 نوافل کی نیت کی، سلام پھیری، پھر 2 رکعت نماز نوافل کی نیت کر کے 2 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اب ان کی نیت آپ نے کیسے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دوبارہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے، اور اسی طرح پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے سلام پھیر لینی ہے۔ اس طرح آپ کے 4 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، بلکہ آپ نے اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اپنے مقاصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ جنت کی طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو آپ نے بھی زیادہ سے زیادہ جنت کی طلب کرنی ہے اور دوزخ سے پناہ مانگنی ہے۔ یہ دنیا داری کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، لیکن آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے بھی ضرور کچھ نہ کچھ مانگیں، کیونکہ دوستو اصل امتحان انسان کا وہیں جا کر شروع ہونا ہے۔ تو آپ دنیا کے لیے بھی مانگے، آخرت کے لیے بھی مانگے، اپنے ملک کے لیے بھی مانگے، اپنے ملک کی سالمیت کے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ اللہ رب العزت سے مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 21 رمضان المبارک کی آج تاک رات ہے، اس رات اس عمل کو ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور انعامات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی پہلی تاک رات میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، پریشانیوں سے نجات دے اور ہماری ہر طرح کی نیک دلی حاجات، دلی مراد کو پورا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔